السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر افتخار بدنی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور ویسے ذرائع ابلاغ میں اور اہل علم کے ہاں مختلف حلقوں میں ایک معتبر نام و مقام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی ایک بہت ہی اچھی تنظیم پاکستان لیول کی پیما کے نام سے جو ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن، اس کے شمالی پنجاب کے صدر کی بھی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے LGBT اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کی تباہ کاریاں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ڈاکٹر صاحب جو اصطلاح LGBT کی چلتی ہے، اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں، بات کر دیتے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ ذرا اختصار کے ساتھ بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ میاں صاحب۔ یہ سوال بظاہر تو بڑا سادہ سا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواب بڑا تفصیلی تقاضے کرتا ہے، لیکن میں مختصر سا عرض کرتا ہوں کہ LGBT ہے کیا چیز۔ اصل میں معاملہ تو LGBT سے شروع ہوا تھا، لیکن اب یہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اور بات جو ہے LGBTQIA2S+ تک جا پہنچی ہے۔ اب میں صرف چند لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جو لفظ L ہے اس کا تو اشارہ ہے لیزبین کی طرف، یعنی جو خواتین ہم جنس پرست ہوتی ہیں، اور جو G ہے اس سے مراد گے ہے، اور انگریزی میں گے کا مطلب ہوتا ہے مرد ہم جنس پرست۔ اس طریقے سے جو B ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بائی سیکچول، یعنی ایسا شخص جو ہم جنس پرستی میں بھی دلچسپی رکھتا ہے اور جن سے مخالف کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتا ہے، یعنی دوہرا شوق ہے اس کا، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے T کی، اس سے مراد ہے ٹرانسجنڈر، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اہم ترین موضوع ہے اور اسی کے نام پر ہمارا ایکٹ بنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو Q ہے اس سے مراد ہے کیور آر کویسچننگ، یعنی وہ لوگ جو ابھی اس لسٹ میں موجود ہیں لیکن ابھی تک وہ اپنی حیثیت کا خود تعین نہیں کر سکے، انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آئی ہے اس سے مراد ہے انٹرسیکس، اور انٹرسیکس سے مطلب ہے ہمارے جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، درمیان کی جنس جس کو کہہ دیا جاتا ہے، یا اس کے لیے ایک اور اصطلاح ہرمافروڈائٹ بھی استعمال ہوتی ہے، ان سے وہ مراد ہیں۔ پھر اے سے مراد ہے اے سیکچول۔ اے سیکچول وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جن سے کسی قسم کی دلچسپی ہی نہیں ہوتی، وہ بالکل بیزار ہوتے ہیں اس کے معاملے میں۔ پھر اس کے بعد ٹو اسپرٹ آ جاتا ہے۔ ٹو اسپرٹ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے اندر مرد اور عورت دونوں کے حوالے سے جذبات موجود ہوتے ہیں، اور کبھی وہ اپنی شناخت عورت کے طور پہ کرانا چاہتے ہیں اور کبھی مرد کے طور پر، اس طریقے سے معاملہ چلتا ہے۔ اور پھر پلس سے مراد یہ ہے کہ ابھی بھی اس میں گنجائش ہے کہ اینی ایڈیشنل آئیڈینٹی، کوئی بھی مزید اس میں صنف جو ہے آگے شامل ہونے کا امکان ہے۔ تو مختصراً آپ یوں سمجھ لیں کہ اس برادری میں ہر وہ شخص شامل ہے جو فطری جنسی تعلق کے علاوہ دیگر ذرائع میں دلچسپی رکھتا ہے، یعنی وہ محض ہیٹرو سیکچول نہیں ہے۔ ہیٹرو سیکچول اس کو کہا جاتا ہے جو جن سے مخالف میں دلچسپی رہتا ہے، اور یہ قدرتی طور پر تمام ہی لوگوں میں ہوتی ہے۔ وہ ہیٹرو سیکچول نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ دیگر ذرائع کی طرف وہ دیکھتا بھی ہے اور ان میں دلچسپی بھی رکھتا ہے، تو وہ سب اس برادری کا جو ہے فرد بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یعنی اس آزادی کے حوالے سے دیکھیں نا کہ ایک تو فطرت کے قانون کو توڑا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا آوارگی پھیلانے کے لیے، پھر اس کا اگلا شاخسانہ یہ کہ ان کو ایک شناخت بھی دے دی اور ان کا ایک پرچم بھی علیحدہ بنا دیا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، ڈاکٹر حبیب صاحب نے بڑی اہم معلومات ہم تک پہنچائی ہیں، اور انہوں نے بلا شبہ بڑے اچھے طریقے سے پس منظر بیان کر دیا کہ LGBT کی پس منظر میں کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک مادر پدر آزادی وہ لوگ چاہتے ہیں جس میں فطرت سے فرار ہے، اور مذہب کو انہوں نے کہیں دور اٹھا کے اس میں پھینک دیا ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ خود مغرب میں سارے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان حرکات کو پسند کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے مخالف بھی ہیں، اور بطور خاص جو موجودہ صدر امریکہ کے بنے ہیں ان میں خامیاں خوبیاں سبھی کچھ ہے، لیکن ان کی یہ حیثیت بہرحال مشہور ہے کہ وہ بڑے ایک روایت پسند انسان ہیں، اور LGBT وغیرہ اور ان سارے امور کو وہ شدید ناپسند کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جہاں تک
امریکہ کی بات ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس میں یہ جو LGBT کی طرف پیش رفت شروع ہوئی تھی یہ تقریباً 60 کی دہائی سے شروع ہو گئی تھی، اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ فلیڈیلفیا جو ہے ان کا پینسلوانیا اسٹیٹ کا بڑا مشہور شہر ہے، اس میں پہلی مرتبہ 1965 میں باقاعدہ طور پہ ایک گے مارچ ہوئی جس میں مرد ہم جنس پرست جمع ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ مارچ کی جی۔ پھر اس کے بعد 1969 میں یہ ہوا کہ باقاعدہ طور پہ کچھ فسادات ہوئے، اور وہ اسٹون وال رائٹس یا اسٹون وال فسادات کہلاتے ہیں۔ اصل میں نیو یارک میں مینہٹن کے قریب جو ہے ان کا ایک ریسٹورنٹ تھا مرد ہم جنس پرستوں کا، جس کا اسٹون وال ان نام تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس طرف آتے ہیں کہ ان کو شناخت کے لیے ایک پرچم دے دیا گیا، جی یعنی یہ کتنی بڑی برائی ہے۔ ایک تو پہلے قباحت ہے، پھر ان کبھی لوگوں کو ان کی حرکات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ فخر کے ساتھ ایک پرچم بھی اٹھاتے ہیں۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں، یہ تو تاریخ تو ظاہر ہے بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ درست کہہ رہے ہیں کہ میں تاریخ کی تفصیل میں بالکل نہیں جا رہا۔ تو اس فسادات کے بعد پہلی مرتبہ ان کا جو نظریہ جو ہے بہت مقبول ہوا، امریکہ میں بھی اور یورپ میں، اور اس کے بعد 1977 میں یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ جو ہم جنس پرستی تھی، پہلے وہ سائیکیٹری کی زبان میں ایک مینٹل ڈس آرڈر کہلاتا تھا، اس کو وہاں سے خارج کر دیا گیا۔ تو 1978 میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک پرچم جو ہے اس کو متعارف کرایا گیا، اور یہ پرچم جو ہے 6 رنگوں پر مشتمل ہے جو قوس قزح کے رنگ ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا بالکل قدرتی پرچم ہے یا نیچرل فلیگ ہے۔ جس طریقے سے ریمبو کے سارے رنگ قدرتی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کی جو یہ ساری حیثیتیں ہیں LGBT میں، یہ بھی بالکل قدرتی ہیں اور ان کا کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف سیکس کو ترجیح دینے والی بات ہے۔ تو ان کے جو 6 رنگ ہیں ان کے مختلف جذبوں کا اور خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ امریکن سائنٹسٹ کہہ لیں یا ایک دانشور کہہ لیں، گلبرٹ بیکر، اس نے یہ پرچم انٹروڈیوس کرایا تھا 1978 میں، اور پھر اب تک یہ ان کی پہچان کے طور پر چلا آ رہا ہے، اور ہر جگہ جو ہے اسی پرچم کو اٹھا کے جو ہے اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں۔ جی نعوذ باللہ، یعنی ایک تو پہلے فطرت کے قوانین کی خلاف ورزی، اللہ سے نعوذ باللہ ایک طرح سے ٹکراؤ، اور پھر ببانگ دہل اس کا اعلان اور اس کی ایک پہچان اور ایک پرچم لے کر نکلنا کہ ہم وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی ہے حبیب الرحمان صاحب نے ٹرانسجنڈر کے حوالے سے، کہ یہ پھر اصل میں تو خواجہ اسراؤں کا نام استعمال کیا گیا، تو پھر یہ ٹرانسجنڈر کون ہے؟ یہ کیا درمیان میں یہ چیز آ گئی ہے؟ اصل میں یہی اس بل یا ایکٹ کا بہت بڑا ابہام ہے جو یہاں پر موجود ہے پورے طور پر۔ اس ایکٹ کے اندر ٹرانسجنڈر کی بالکل غلط تعریف جو ہے لکھی گئی ہے، اور ایکٹ میں 3 قسم کے افراد کو انہوں نے ٹرانسجنڈر قرار دیا ہے، جس میں خواجہ سرا ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو مردانہ جنس سے کسی حادثے کے نتیجے میں محروم ہو گئے، ان کو بھی ٹرانسجنڈر کہا ہے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ہوتے تو مکمل مرد یا عورت ہیں لیکن اپنی تبدیلی جنس کے وہ خواہش مند ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی جنس تبدیل ہو جائے، تو ان تینوں کو انہوں نے ٹرانسجنڈر کہا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خواجہ سرا بالکل ٹرانسجنڈر نہیں ہوتا، اس کے لیے الگ لفظ ہیں، انگریزی زبان میں بھی ان کو انٹرسیکس یا ہرمافروڈائٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مردانہ صفات سے کسی حادثے کے نتیجے میں یا کسی جرم کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر بن جائے گا، بلکہ وہ پھر بھی مرد رہے گا، اس کے جذبات، احساسات اور اس کی نفسیات جو ہے وہ بالکل مردانہ رہیں گی، اور وہ مرد ہی کہلائے گا، اسے ٹرانسجنڈر آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ سب سے بڑا اس کے شرعی قوانین وہی رہیں گے، وہی رہتے ہیں اس کے شرعی قوانین۔ جو تیسرا لفظ ہے ٹرانسجنڈر، اصل میں ٹرانسجنڈر صرف وہی ہوتے ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر اور جسمانی طور پر مکمل طور پر مرد یا عورت ہوتے ہیں، لیکن باوجود وہ اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی شناخت جو ہے مرد کی بجائے عورت کے طور پر معاشرے میں کرانا چاہتے ہیں، اور اگر عورت ہے تو وہ مرد کے طور پر شناخت کرانا چاہتے ہیں۔ اور خود انگریزی کی جتنی بھی معروف لغات ہیں وہ بھی ٹرانسجنڈر کی یہی تعریف بتاتے ہیں
چاہے وہ میریم ویبسٹر ہو یا کولنز ہو، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو مکمل مرد یا عورت ہوتا ہے لیکن اپنی شناخت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. تو اس میں انہوں نے بڑی غلط بیانی کی ہے اور تینوں الگ الگ قسم کے افراد کو شامل کر دیا ہے. حالانکہ جہاں سے یہ انہوں نے فلسفہ اٹھایا ہے وہ خود بھی اس کو الگ سمجھتے ہیں. ایل جی بی ٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ ذکر کیا گیا ہے. ٹرانسجینڈر الگ ہیں اور آئی سے مراد انٹرسیکس یا خواجہ سرا الگ ہیں، لیکن انہوں نے سب کو ایک کر دیا اور یہ بڑا غلط کیا ہے. اور اس کی آڑ لے کر اصل میں ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہم جنس پرستی کو کسی طریقے سے تحفظ دیا جائے اور معاشرے کے لیے اس کو قابل قبول بنایا جائے. جی نعوذ باللہ، ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ. یعنی پاکستانی عوام بھی، علماء بھی اور سیاستدان بھی، ان کی اکثریت بیدار ہے اور جانتی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں جس کے بارے میں بھی بات یہ آئی ہے سامنے کہ یعنی ایک اختیاری فعل بھی دے دیا گیا کہ وہ اپنی جنس کے بارے میں کر لیں، تو اب جو لوگ اپنی جنس کو خود تبدیل کرواتے ہیں اس طرح سے، چونکہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہماری بیالوجی ہے، بیالوجیکل بھی اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہوں گے، اور پھر جنس کا تعین جو ہے وہ کس وقت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر اس کو چینج کرتے ہیں تو اس کے کتنے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جی میاں صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے. اس سے پہلے میں صرف معلومات کے لیے تھوڑا سا ڈاکٹر حبیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ خواجہ سرا کی جو بات چل رہی تھی، حقیقت یہ ہے کہ پیدائش کے وقت 99.9% سے بھی زیادہ بچوں کی جنس بالکل واضح ہوتی ہے. جی یہ صرف جو ابہام یا شک والی بات ہوتی ہے، یہ صرف 0.02 سے لے کر 0.05% بچوں میں ہوتی ہے. جی، اور یہ تعداد آپ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر. جی، لاکھوں میں کوئی اکا دکا ہوتا ہے. جی. اور پاکستان میں جو ان کا اندراج کیا گیا ہے وہ بہت ویسے حقیقت پر مبنی نہیں ہے. جی جی. لیکن نادرا نے جو اندراج کیا ہے کچھ عرصے پہلے تک، وہ آپ سمجھ لیں کہ صرف 22,000 افراد کا انتظار کیا گیا ہے، جو غلط ہے. اس سے تھوڑی سی فگر زیادہ ہوگی. لیکن دلچسپی کے لیے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ خواجہ سرا اصل میں ان کو کہتے کیوں ہیں. یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے. خواجہ سرا ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ خواجہ کا مطلب ہوتا ہے افسر یا کوئی نگرانی کرنے والا شخص. جی. اور سرائے آپ کہتے ہیں کہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، رہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. تو اصل میں مغلیہ اور جو عثمانی دور تھا اس میں جو عورتوں کے حرم ہوا کرتے تھے، خواتین کے جو رہنے کی جگہ ہوا کرتی تھیں، اس میں نگراں کے طور پہ ان لوگوں کو بھیجا جاتا تھا جن کی اپنی کوئی جنس واضح نہیں ہوتی تھی. تو وہ وہاں سے خواجہ سرا کہلائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مہذبانہ نام ہے کہ اس میں کسی قسم کی تذلیل کا پہلو نہیں نکلتا. باقی جو نام ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں کہ جس میں ہیجڑا ہو، زنخا ہو، خسرا ہو یا تیسری جنس ہو، یہ سارے بڑے ہتک آمیز قسم کے نام ہیں. تو ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے، اور خواجہ سرا بہرحال بہت بہتر لفظ ہے. جی. اب جہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی جنس کا تعین کیسے ہوتا ہے، اور پھر جو سرجری کے ذریعے جنس کی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. اصل میں یہ جو سرجری کہلاتی ہے یہ سیکس ری اسائنمنٹ سرجری کہلاتی ہے. جی. یعنی آپ نئے سرے سے سیکس کا تعین کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سرجری کر رہے ہیں. اور یہ سرجریز پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ ہارمونز بھی دیے جاتے ہیں جسے ہارمونل تھیراپی کہتے ہیں. جی. حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی سرجریز کے بڑے مضر اثرات ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسی کوئی بھی سرجری یا آپریشن ممکن نہیں ہے کہ جس سے کسی شخص کی ہم جنس مکمل طور پر تبدیل کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. صرف وقتی طور پر یا آپ سمجھ لیں کہ بظاہر عورت کو مرد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جنس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. جی. تو یہ اس قسم کی جو سرجریز کی جاتی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے باہر ہوں، ان کے شدید مضر اثرات بھی ہیں اور ان کی کامیابی کے بھی بالکل کسی قسم کے امکانات نہیں ہوتے. اس قسم کی سرجریز سے اور آپریشن سے جو ہے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے. جی. اس کے ظاہرہ برے اثرات باڈی پر ہو سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میڈیکل سائنس میں اس بات کی اجازت ہو کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے اعضاء کا ابھار اس طرح سے نہیں ہے، وہ بچی ہے یا بچہ ہے،
اور آپریشن کے ذریعے سے اس کی جنس کو واضح کیا جا سکتا ہو، تو اس کی تو گنجائش ہوگی ظاہر ہے. بالکل بالکل، یہ والی بالکل پورے طور پر گنجائش موجود ہے. جی گنجائش صرف جو اسلام میں نہیں ہے اور جس کے لیے باقاعدہ فیصلے آ چکے ہیں ہمارے فقہا کے کہ جو لوگ مکمل طور پہ مرد یا عورت ہیں لیکن اس جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو انٹرسیکس یا ہرمافروڈائٹ ہیں یا خواجہ سرا ہیں، ان کو آپریشن کرنے کی بالکل اجازت ہونی چاہیے، جس میں غالب جنس جو نظر آ رہی ہے اس کے لحاظ سے اور ان کے رجحانات کے لحاظ سے یہ سرجریز کی جا سکتی ہیں اور ان کو ایک بہتر طور پہ مرد یا عورت بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی قطعی کوئی ممانعت نہیں. یہ تو ایک علاج ہے نا جی، وہ ہو سکتا ہے کوئی پیدائشی طور پر اس میں کوئی نقص رہ گیا. ڈاکٹر صاحب، کوئی ٹرانسجنڈر ایکٹ کے جو عملی کوئی نتائج، کوئی اس کی خباستیں، کوئی تباہ کاریاں کوئی ابھی تک کوئی سامنے آئی ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر خاص طور پہ؟ جی بالکل، پاکستانی معاشرے میں وقفے وقفے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ان کا بہرحال سدباب کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ان کی طرف اشارہ ڈاکٹر حبیب صاحب نے کیا ہے، اور اس کے مزید عملی مظاہر کیا ہو سکتے ہیں اور کیا سامنے آ رہے ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی جی. دیکھیں، اس کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ جسمانی طور پر ایک شخص مرد ہے مگر وہ عورت کی شکل میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو اس نے نادرہ میں عورت کے طور پہ اپنی یعنی تسجیل یا رجسٹریشن بھی کرائی ہے. اب ایسا شخص جب ہمارے سماجی اجتماعات میں جائے گا تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ وہ کھانے میں کہاں پر بیٹھے گا، کیونکہ ابھی تک ہماری سوسائٹی میں الگ الگ بہرحال یہ اہتمام ہوتا ہے. بیت الخلاء کا کون سا ہوگا، اور سوئمنگ پول کی بھی انہوں نے بات کی، وہ کدھر جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ دوسری طرف بھی ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی، سوئمنگ پول تو ہے ہی ہائی ایلیٹ کلاس کا، اس میں تو پہلے ہی فرق نہیں ہوتا. نیچے نیچے والی باتوں میں مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں آپ عام تعلیمی ادارے ہیں، بیت الخلاء ہے، ملازمت کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہیں، سفر ہے، دیکھیں نا گاڑیوں میں بیٹھنا ہے، اب مرد عورت کی سیٹ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. یعنی کوئی ایسے کوئی واقعات کوئی پاکستان کے اندر کوئی رپورٹ ہوئے ہیں کہ جس میں کوئی تنازع کھڑا ہوا؟ اصل میں ابھی تک ایک تو انہوں نے پوری جرت نہیں کی ہے کہ ایسا وہ کریں، جی، تو کہیں کہیں پھر بھی واقعات پیش آ رہے ہیں. جی. اور سوئمنگ پول کا میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی پاکستان میں ساری ترقی کے باوجود اور لبرلزم کے باوجود سوئمنگ پول کے مرد اور عورتوں کے دن الگ الگ ہوتے ہیں. جی. کبھی بھی اکٹھے وہ سوئمنگ پول پہ نہیں جاتے. یہ اس ایکٹ کے نتیجے میں جانے کا امکان ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ مسئلہ ایک بہت بڑا جو ایک ٹیکنیکل پیدا ہوگا کہ جسمانی طور پر ایک لڑکی ہے مگر وہ لڑکا بن کے رہ رہی ہے اور اس نے رجسٹریشن جو ہے لڑکے کے طور پہ کرا لی ہے. اب اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے، تو وہ تو اب لڑکے کے طور پہ 2 حصے مانگے گی. اور اس کا الٹ بھی ہے کہ لڑکا اگر لڑکی بن گیا ہے تو اس کے 2 حصے کم ہو کر 1 حصہ رہ جائے گا. تو یہ شرعی اعتبار سے ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. اسی طریقے سے لڑکا ایک ٹرانسجینڈر ہے اور لڑکی کی حیثیت سے وہ ایک لڑکے سے اب شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اب اپنے آپ کو لڑکی کہہ رہا ہے، تو اب اس کی شادی ایک لڑکے سے ہوگی اور حقیقت میں دونوں لڑکے ہیں. تو اس سے بالکل ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا. اسی طریقے سے اگر ایک لڑکی نے اپنے آپ کو مرد کہہ دیا ہے تو اب وہ جو ہے ایک لڑکی سے شادی کرے گی اور دونوں لڑکیاں ہی ہوں گی حقیقت میں، اور وہاں بھی ہم جنس پرستی کو اس کو فروغ حاصل ہوگا اور اس کی غلط یعنی فحاشی اور رنیانی کی طرف ہم جائیں گے. تو یہ اس کے بہت سارے نتائج سامنے آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. جیسے وہ چڑیا والے جو صاحب ہیں، ان کے بیٹے نے شادی کی ہے اور ان کو اس پہ کوئی بظاہر اعتراض نظر نہیں آ رہا، اور یہ شادی اس لڑکے نے امریکہ جا کر کی ہے، لیکن کی ہے ایک لڑکے سے شادی اس نے. تو ہمارا معاشرہ تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. ہماری روایات، ہماری اقدار، ہماری تہذیب، ہمارا دین اس کے بالکل خلاف ہے. اور اس کے ایکٹ کے نتیجے میں اس کے لیے تو بھرمار ہو جائے گی اس قسم کے واقعات کی، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس کا ابھی سے سدباب کرنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، ڈاکٹر افتخار برنی صاحب کا. میاں ثناء اللہ کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.